اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آل الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم من اول دہر الى ابد الآبدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کا ہمارا جو سلسلہ ہے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے مطہرات یعنی وہ چیزیں جو نجس چیز کو پاک کرتی ہیں، جو نجاست کو دور کرتی ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا کہ نجاست 10 ہیں، تو ان نجاستوں کو پاک کرنے کے لیے ہمارے پاس 12 چیزیں ہیں کہ ان نجاستوں سے کیسے اپنی نجس چیز کو پاک کیا جائے۔ تو جو ہمارے پاس مطہرات ہیں وہ 12 ہیں۔ 12 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان نجاستوں کو دور کیا جا سکتا ہے اور نجس چیز کو پاک کیا جا سکتا ہے۔ ایک پانی ہے، دوسرا زمین، تیسرا سورج ہے، چوتھا استحالہ، انقلاب، انتقال، اسلام، تبعیت، عین نجاست کو حیوان کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کی تفصیل ہم آئندہ بیان کریں گے، لہذا ان میں سے جو پہلی چیز ہے ہماری وہ پانی ہے۔ پانی ان 10 عین نجاستوں سے آلودہ نجس چیز کو پاک کر دیتا ہے۔ تو اس کی کچھ شرطیں ہیں، جیسا کہ ہم نے کہا ہے کہ صرف مطلق پانی ہی ہمارے کام آنے والا ہے۔ مطلق پانی وہ ہے جو پلید چیز کو پاک کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور جس سے وضو اور غسل کیا جاتا ہے۔ لہذا مطلق پانی وہ پانی ہے جو نجاست سے آلودہ نجس چیز کو پاک کرے گا۔ تو اس کی 4 شرطیں۔ پہلی شرط، سب سے پہلی وہ یہ کہ پانی مطلق ہو، بس مضاف پانی نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط جو عام شرط ہے کہ پانی خود پاک ہو۔ اگر خود پاک نہیں ہوگا تو نجس چیز کو پاک کیسے کرے گا۔ تیسری شرط وہ بھی عام شرط ہے کہ جب نجس چیز کو آپ پاک کر رہے ہوں تو اس پاک کرنے کے دوران مطلق پانی مضاف نہ بن جائے۔ بس اگر پاک کرنے سے پہلے مطلق پانی مضاف بن جاتا ہے تو اس صورت میں وہ پانی پاک نہیں کرے گا۔ ہاں، البتہ نجس چیز کے جو چیز نجس ہو گئی ہے اس کے تمام اجزاء تک پہنچنے کے بعد اگر مضاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ چیز پاک ہو جاتی ہے، لیکن ہر نجاست کے تمام حصوں تک پہنچنے سے پہلے وہ پانی مطلق پانی مضاف ہو جاتا ہے تو اس صورت میں وہ چیز پاک نہیں ہوگی۔ یہ تیسری شرط عام ہے۔ چوتھی شرط وہ بھی عام ہے کہ مطلق پانی میں نجاست کے ذرات نظر نہ آتے ہیں۔ بس اگر مطلق پانی ہے، پاک بھی ہے، لیکن پاک کرتے اس نجس چیز کو پاک کرنے کے دوران ابھی نجاست کے ذرات باقی ہیں تو اس صورت میں بھی وہ ذرات البتہ جو نظر آتے ہیں، جو بہت ہی دقیق ذرات ہیں جو عام آنکھ سے دکھائی نہ دیتے ہوں، حتیٰ کہ جو عام چشمے سے بھی دکھائی نہیں دیتے ہیں، تو وہ ذرات اگر رہ بھی جاتے ہیں تو تب بھی ہم اس چیز کو پاک شمار کریں گے، جیسا کہ احکام میں بیان ہوگا۔ لیکن جو ذرات نظر آتے ہیں اور اگر وہ نظر آتے ہیں تو تب بھی یہ پانی پاک نہیں کرے گا، تو اس صورت میں وہ چیز پاک شمار ہوگی جب یہ نجاست کے ذرات اس نجس چیز پر باقی نہ رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم عموماً ہمارے ہاں جو چیزیں ہیں یا تو کپڑا ہوتا ہے یا استعمال کی چیزیں بچھونا وغیرہ ہوتا ہے یا برتن ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں پہ یہ بتائے گا کہ ہمارا جو برتن ہے وہ برتن جو ہے اس طرح سے ہے کہ اس کا اندرونی حصہ نجس ہو گیا، جیسے کہ پتیلا ہو گیا، جیسے کہ گاگھر ہو گئی، تو اس کا اگر اندرونی حصہ نجس ہو جاتا ہے تو اس کو پاک کیسے کیا جائے۔ اگر اس کا اندرونی حصہ نجس ہو جاتا ہے تو اس کو 3 بار پاک کیا جائے گا، یعنی 3 بار اس میں پانی ڈالا جائے گا اور پانی گرایا جائے گا۔
اب فرق نہیں پڑتا، چاہے وہ جس پانی سے آپ دھو رہے ہوں وہ قلیل پانی ہو، قلیل پانی سے بھی 3 مرتبہ دھویا جائے گا، اور پانی سے بھی 3 مرتبہ دھویا جائے گا، بارش کے پانی سے بھی 3 مرتبہ، جاری پانی سے بھی 3 مرتبہ، اور کنویں کے پانی سے بھی 3 مرتبہ، اور کور کے پانی سے بھی 3 مرتبہ ہی دھویا جائے گا۔ یہ ایک طریقہ ہے اگر اندرونی حصہ نجس ہو جاتا ہے، لیکن اگر بیرونی حصہ نجس ہو جاتا ہے تو پھر اگر پیشاب کی نجاست ہے تو پھر 2 مرتبہ، اور اس کے علاوہ اگر کوئی اور نجاست ہے تو پھر ایک ہی مرتبہ برتن کو دھونا کافی ہوتا ہے، لیکن کپڑوں کے دھونے کا حکم جدا طور پر آ رہا ہے۔ اس کے بعد ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ کبھی کبھار جو ہے وہ جو لوگ کتا پالتے ہیں، جیسا کہ ہم نے کہہ دیا ہے کہ جو زمین پر کتا اور سور زندگی بسر کرتے ہیں وہ نجس العین ہے، وہ حرام تو ہیں ہی لیکن نجس العین بھی شمار ہوتے ہیں۔ اب یہ زمین پر کتا جو ہے کسی نے پال رکھا ہے گھر میں، اور وہ کسی برتن سے آ کے چاٹ لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے یا دودھ پی لیتا ہے، کوئی بھی چیز وہ چاٹ لیتا ہے زبان سے، تو وہ برتن نجس ہو جاتا ہے، لیکن اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اسی طرح دوسرا یہ ہے کہ دوسری مرتبہ یہ ہے کہ کتا جو ہے وہ چاٹتا نہیں ہے، لیکن کتے کے منہ کا پانی جو ہے وہ آپ کے برتن میں گر جاتا ہے، تب بھی آپ کا برتن نجس ہو جاتا ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اپنے بدن کا کوئی بھی حصہ جو ہے وہ آپ کے برتن کے اندر لگا دیتا ہے، تو تب بھی نجس ہو جاتا ہے آپ کا برتن، اور اس کے علاوہ اس کا جو ہے پسینہ مثال کے طور پر وہ برتن کو لگ جاتا ہے، تب بھی وہ نجس ہو جاتا ہے۔ بس یہ 4 طریقے ہیں کتے کے نجس ہونے کے اعتبار سے۔ اب ان چاروں طریقوں کے اعتبار سے اگر ہمارا کوئی برتن یا کوئی چیز نجس ہو گئی ہے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے؟ اب اگر برتن ہے تو اس کو سب سے پہلے مٹی سے مانجا جائے گا، مٹی سے مانجنے کے بعد اس کو دھونے کے بعد 2 مرتبہ دھویا جائے گا یا 3 مرتبہ دھویا جائے گا، تو 2 مرتبہ دھونا کافی ہے اور 3 مرتبہ دھونا بہتر ہے۔ بس یہ نقطہ اہم ہے کہ سب سے پہلے مٹی سے مانجا جائے گا اور اس مٹی کو پانی ڈال کر صاف کیا جائے گا، اور اس کے بعد 2 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کتا جو ہے آپ کا برتن چاٹ لیتا ہے یا اس کا لعاب دہن وغیرہ جیسے کہ ہم نے بیان کر دیا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب کتا، لیکن کبھی کبھار یہ ہو سکتا ہے کہ جنگلی سور یا جنگلی جو ہے چوہا آپ کے برتن کو چاٹ لیتا ہے تو وہ نجس ہو جاتے ہیں، یا لعاب دہن وغیرہ گرا دیتا ہے تبھی وہ نجس ہو جاتے ہیں۔ تو اب وہ برتن ہم کیسے پاک کریں؟ تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کتے کے طریقے سے مختلف ہے۔ یہاں پر یہ ہے کہ مٹی سے نہیں مانجنا، کیونکہ مٹی سے مانجنا صرف اور صرف کتے کی نجاست کے ساتھ مخصوص ہے۔ سور کی نجاست اور جنگلی چوہے کی نجاست کے اعتبار سے جب دیکھا جائے تو مٹی سے نہیں مانجنا، لیکن 7 مرتبہ اس برتن کو پانی سے دھونا ضروری ہے۔ اگر سور چاٹ لیتا ہے تب بھی 7 مرتبہ، اگر چوہا جنگلی چاٹ لیتا ہے، جنگلی گھروں والے نہیں، جنگلی چوہا جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اگر وہ چاٹ لیتا ہے تو تب بھی 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ اب یہاں بھی پانی کا فرق نہیں ہے، ہم نے 5 قسمیں جو بیان کی ہیں پانی کی، قلیل ہو، پر ہو، جاری پانی ہو، کنویں کا پانی ہو، بارش کا پانی ہو، جو بھی پانی کی اقسام ہو سب سے 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔ اب ایک اور مسئلہ آتا ہے ہمارے برتن کے اعتبار سے، کبھی ہم کسی برتن میں شراب گر جاتی ہے یا شراب رکھی ہوئی ہو اس برتن میں، یا برتن میں کوئی اور چیز رکھی ہوئی ہے اس میں شراب کے چند قطرات گر گئے یا ایک ہی قطرہ گر گیا ہو، تب بھی وہ سارا کا سارا برتن اور اس میں رکھی ہوئی چیز نجس ہو جاتے ہیں۔ اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اسے بھی
کور پانی سے، جاری پانی سے، ان پانچوں قسم کے پانیوں سے 3 مرتبہ دھویا جائے گا، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھویا جائے۔ تو جو برتن شراب کی وجہ سے نجس ہو گیا ہے اس کو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے پانی کی تمام اقسام کے ساتھ، اور 7 مرتبہ دھونا احتیاط مستحب ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس کبھی تو پیتل کے برتن ہوتے ہیں، کبھی مثلاً یہ، لیکن کبھی ہمارے پاس مٹی کے برتن ہوتے ہیں۔ ٹھیکری مٹی کے جو برتن ہوتے ہیں وہ اگر نجس ہو جاتے ہیں، اگر باہر سے نجس ہو جائیں تو 1 مرتبہ، اگر اندر سے نجس ہو جائیں تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ اب مٹی کا جو برتن ہے، 1 مرتبہ ہم ایسی مٹی سے بناتے ہیں جو خود نجس تھی، تو اس صورت میں اسے کیسے پاک کیا جائے؟ اور دوسری صورت یہ کہ ہم نے اس مٹی سے بنایا ہے جو مٹی خود پاک تھی، لیکن پکانے کے بعد، ٹھیکر ہونے کے بعد ہم نے ایسی جگہ پر رکھا جہاں پر نجاست تھی، جس کی وجہ سے اس مٹی کے برتن نے، جو کہ مٹی کے برتن کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ نمی کو چوس لیتا ہے، تو اس نجاست کو اس نے چوس لیا، تو اب اسے کیسے پاک کیا جائے؟ تو اس میں اگر قلیل پانی ہے تو اس میں 2 مرتبہ بھرا جائے گا، اور اتنی دیر پانی کو رکھا جائے گا اس میں کہ پانی اندر باہر سرایت کر جائے، یعنی یہ جو گھڑا ہے مٹی کا یا جو مٹی کا برتن ہے وہ پانی کو چوس لے۔ 2 مرتبہ دھونا پھر کافی ہوگا، پھر وہ سارا کا سارا پاک ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کور کا پانی ہے تو کور میں ڈبو دیں، اتنا ڈبو کے رکھیں کہ برتن پانی کو اپنے پورے اندر تک چوس لیں۔ یا جاری پانی میں بھی یہی حکم ہے، اور بارش کے پانی میں اور کنویں کے پانی میں بھی یہی حکم ہے کہ اتنی دیر اس کو پانی میں رکھیں کہ پانی کو پوری طرح سے چوس لے یہ برتن، تبھی جا کے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ بڑا سا برتن ہے ہمارا، اس کو قلیل پانی سے کیسے دھویا جائے؟ تو جیسے کہ ہم نے کہا کہ جس برتن کو 3 مرتبہ دھونا ضروری ہے، تو اس کو 3 مرتبہ قلیل پانی سے دھونے کے 2 طریقے ہیں۔ البتہ کور پانی ہو، ٹھیک ہے، اس کا الگ ہے حکم، اور اگر جاری پانی ہو تو اس کا الگ ہے، لیکن اگر قلیل پانی سے آپ دھونا چاہتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ اس برتن کو فل بھریں، تمام کناروں تک بھر کے برتن کو انڈیل لیں، 1 مرتبہ ہو گیا۔ دوسری مرتبہ فل بھر کے انڈیل لیں، دوسری مرتبہ ہو گیا۔ تیسری مرتبہ فل بھر کے انڈیل لیں، یہ تیسری مرتبہ ہو گیا۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، اس سے پانی ضائع ہوتا ہے۔ دوسرا ایک طریقہ جو اقتصادی طریقہ ہے کہ تھوڑا سا پانی ڈالیں برتن میں، اور اس پانی کو پورے برتن کے اندر گھمائیں، یعنی جہاں جہاں نجاست لگی ہوئی ہو وہاں سارے برتن کے اور ان تمام حصوں پر پانی کو گھمائیں، پھر پانی کو گرا دیں، پھر دوبارہ مناسب مقدار ڈالیں اور پورے برتن کے اندر اس پانی کو گھمائیں، پھر دوبارہ گرا دیں، پھر اسی طرح تیسری مرتبہ پانی ڈالیں اور گھمائیں اور گرا دیں، تو اس طرح سے پانی کی بچت ہوگی اور برتن بھی ہمارا پاک ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ ہمارے پاس جو برتن ہے بہت بڑا ہے اور وہ فٹ ہے، اس کو ہم اکھاڑ نہیں سکتے، اس کو ہم اٹھا نہیں سکتے، یا تندور ہے تو اس کو ہم کیسے پاک کریں؟ تو اگر وہ نجس ہو گیا اس کو 3 مرتبہ ہی دھوئیں گے کسی بھی پانی سے، تو اس میں پانی ڈالیں گے نجاست کے تمام اجزاء پر، اور جو تہہ میں پانی جم جاتا ہے تو ہم تہہ کی طرف سے سوراخ کریں گے جس سے وہ پانی باہر نکل جائے۔ ایک طریقہ یہ ہے، سوراخ کر دیں اور تہہ میں پانی جو جمع ہوتا ہے وہ نکل جائے، یا جو ہے گودالا سا بنا دیں اس کے اندر اور وہ پانی وہاں جمع ہو، اور کسی اور ذریعے سے، کسی اور آلے سے اس کو، برتن ہو یا کپڑا وغیرہ ہو تو فوم وغیرہ ہو، اس کے ذریعے سے بھی آپ اس کو پانی کو نکال دیں۔ لیکن جو برتن آپ استعمال کرتے ہوں تو ہر مرتبہ اس برتن کو پہلے ضروری ہے کہ دھویا جائے۔
عموماً ہمارے یہاں یہ پیش آتا ہے کہ کچھ دھاتیں ہیں یا پلاسٹک کی چیز ہوتی ہے، اس کو اگر پگھلاتے ہیں تو وہ پگھلانے کی وجہ سے کسی بھی اعتبار سے نجس ہو گئی نا، جس جگہ پر پگھلایا جا رہا ہے وہ نجس تھی، چاہے لوہے کی دھات ہو، چاہے تانبے کی دھات ہو یا پلاسٹک ہو، تو نجس ہو گئی پگھلانے کے بعد۔ اب پگھلانے کے بعد جب نجس ہو گئی تو کچھ حصہ جو ہے وہ نجاست کا اندرونی ہو گیا آٹومیٹکلی طور پر، اور ایک حصہ بیرونی ہو گیا۔ تو جو بیرونی حصہ ہے اس کو ہم پانی سے پاک کر سکتے ہیں، ایک مرتبہ پانی سے دھو لیا کافی ہے، لیکن اندرونی حصہ پاک کرنا ممکن نہیں۔